بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کے ناظرین، ماہ ذکات کے بارے میں پورا عرصہ میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرتی رہی ہوں، اس کے اہم واقعات اور اہم وظائف وغیرہ۔ آج ایک ریکیپ سا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ اب ماہ ذکادہ جو ہے اختتام ہونے والا ہے۔ آج 23 تاریخ ذکادہ کی ہے، اور جو وظائف شیئر کیے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں، تاکہ اب جو یہ آخری جمعۃ المبارک رہ گئے ہیں اور اتوار کا دن جو ایک صلاۃ توبہ کا وظیفہ ہے اور ہر رات کا ایک خوبصورت 2 نفل کا وظیفہ ہے، وہ میں دوبارہ دوہرا دوں، اور ساتھ ہی جو ہے اس بات کا بھی اعادہ ہو جائے کہ ماہ ذکادہ کے اب جو دن رہ گئے ہیں ان میں ہی جتنی ہم سے ہو سکتی ہے جو خاص عبادات ہیں، جو خاص نوافل ہیں، وہ ہم ادا کر سکیں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعے کی ایک خاص نماز ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جس کا ثواب ایک حج کے برابر ہے۔ اب بہت آسان سی نماز ہے، تو وہ نماز کیا ہے کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد ظہر سے عصر کے درمیان کسی بھی وقت، ظہر سے عصر کے درمیان کسی بھی وقت 4 رکعت جو ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں، اور سادی سی بات کہ الحمد شریف کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، چھوٹی سی سورت۔ بس یہ 4 نفل ادا کرنے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب کتابوں میں ایک حج کے برابر لکھا ہے، اور ثواب دینا تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس امید سے یہ نفل پڑھے ہیں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ مجھے عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تو ایک نماز ہے جمعے کی۔ اب جو یہ جمعے رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ یہ نفل نماز ادا کریں۔ دوسری ایک ہے صلاۃ التوبہ جو اتوار والے دن ادا کی جاتی ہے، اور اس کے دن کی ایک خاص اس دن کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا بھی طریقہ بہت آسان ہے کہ وہ 4 رکعت نماز ہے، اور اس میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک خاص دعا ہے جو پڑھنی ہے، تو میں ڈسکرپشن میں جن ویڈیوز کی بات کر رہی ہوں ان کا لنک ڈال دوں گی تاکہ آپ وہاں سے دعا دیکھ سکیں اور وہ دعا پڑھ سکیں۔ تو اتوار والے دن آپ نے انشاءاللہ صلاۃ توبہ ضرور ادا کرنے کی کوشش کریں کہ اب یہ آخری عشرہ بالکل اختتام پہ ماہ ذکات کا ہے۔ اور ایک تو بہت ہی پیارا سا عشاء کے بعد 2 نفل کا ایک عمل ہے، اور آپ یقین کریں کہ اتنا پیارا عمل مجھے لگتا ہے وہ کہ میری پوری کوشش ہے کہ ایک دن بھی وہ اس وظیفے میں یا اس نفل کو نہ رہے، اور الحمدللہ ابھی تک ایسا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا مہینہ ایسا ہی ہوگا۔ تو وہ یہ ہے کہ عشاء کے نماز آپ پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے صرف 2 نفل آپ نے پڑھنے اس نیت سے کہ اس کا ثواب اللہ پاک نے ایک عمرے کے برابر عطا فرمانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو 2 نفل پڑھنے اس نیت سے، اور اس میں آپ نے صرف کیا کرنا ہے، الحمد شریف کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ کتنے آسان سے 2 نفل، اور رات میں آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ٹائم کی بات ہے، ورنہ تو بہت آسان ہے کہ عشاء کی نماز کے وقت آپ عشاء پڑھیں اور اس کے ساتھ ہی یہ 2 نفل پڑھیں، اور اس کے بعد آپ وتر کی نماز ادا کریں۔ تو ہر رات ایک عمرے کا ثواب، یعنی کہ جتنے دن کا ماہ ذکات ہوگا اتنے دن آپ کو عمرے کا ثواب حاصل ہوگا، اور جتنے جمعے گزرے ہیں تو اس حساب سے حج کا، اور ابھی جمعہ باقی ہے الحمدللہ، اور اتوار کا دن باقی ہے۔ تو یہ 3 عمل، صرف یہ 3 عمل
آپ اب جو بقایا دن رہ گئے ہیں ان میں کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک خاص دن آ رہا ہے 25 ذوالقعدہ کا، جس کی میں نے ویڈیو بتائی ہے، اور کہ یہ جو ہے دہو الارض یعنی کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی پہلی رحمت نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے نیچے زمین بچھانا شروع کی۔ پہلی زمین کہاں بچھائی کائنات کی؟ وہ خانہ کعبہ کے نیچے، اور اس کے بعد باقی سارے معاملات۔ تو وہ تاریخ بتائی جاتی ہے 25 ذوالقعدہ کی۔ تو اس دن آپ اگر روزہ رکھ سکیں تو اچھی بات ہے، ورنہ موسم اور حالات صحت کے مطابق بات ہے کہ یہ نفلی روزہ ہے، بے انتہا ثواب کا ہے لیکن نفلی روزہ ہے۔ لیکن باقی عبادت تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں جو اس کی دعا ہے وہ دعا پڑھیں اور ذکر اذکار کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی تھی اس دن پہلی مرتبہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی فضل و کرم مانگے اور دعا مانگے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب جو بقایا دن ہیں ذوالقعدہ کے، تو آپ اس میں ان میں سے جو اعمال بھی کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں اور ویڈیو پوری سننا اور دیکھا کریں تاکہ پوری طرح سے آپ کو اس کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور خاص طور سے فلسطین کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا۔